اللہ نے قرآن کو الف با تا سا میں بند کر کے لوح محفوظ پہ لکھوایا، اللہ کے نبی کے دل پر اس طرح اتارا جیسے اس کے اپنی ذات سے نکلا۔ اگر اللہ لوح محفوظ پہ قرآن کو اس طرح اتارتا جیسے ہمارے نبی کے دل پر اتارا ہے، براہ راست اپنی ذات سے نکلا ہوا، تو لوح محفوظ کی لمبائی چوڑائی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے۔ اور میرے نبی کا سینہ اور دل کتنا طاقتور ہے کہ سارے قرآن کو اپنے اندر لے دیے، لیکن اتنی اس کی طاقت تھی کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے اور آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی، نیم غشی ہوتی تھی، آدھے ہوش آدھے بے ہوش، اور سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ پر وحی آئی اور آپ اونٹنی پر تھے، اونٹنی وحی کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ گئی۔ زید بن ثابت کی ران پہ سر رکھ کے آپ لیٹے ہوئے تھے، وحی اتری تو زید بن ثابت کہتے ہیں مجھے لگا میری ران ٹوٹ جائے گی، میرے پٹ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا پریشر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے، کیونکہ ہم نہیں جانتے زندگی کیسے گزارنی، زندگی گزارنے کے طریقہ بتانے کے لیے قرآن آیا، وہ طریقہ جس پر چل کر عورتیں مرد کالے گورے سکھ کی زندگی دنیا میں گزاریں اور اللہ کی رضا اور جنت والی زندگی آخرت میں گزاریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہی وہ قرآن ہے جو صحیح سیدھا راستہ بتاتا ہے، اور کوئی چیز نہیں جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے۔ تبدیل ہو سکتا ہے، انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے، وما هو بالحزل، یہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلمات، کوئی کائنات کی طاقت قرآن کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ اس کی طاقت بتا رہا ہوں۔ تو ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں۔ یہ قرآن چونکہ عربوں پہ اترا ہے، ان کی زبان میں اترا ہے، ان کی معاشرت کو سامنے رکھ کے اترا ہے، تو ان کے اندر میں اتر گئی بات۔ خدا سمندر میں پہاڑ کی اس چوٹی کو کہتے ہیں جو پانی سے باہر نکلی ہوئی ہو اور چمکدار ہو، سورج کی شعائیں پڑنے سے چمکتی ہو۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں، مشین نہیں، بادبان کشتی ہیں، رات کو سفر کرتے تھے تاروں کو دیکھ کر، تاروں کی مدد سے سمت طے کرتے تھے۔ یہ مشرق ہے، مغرب میں، صحرا میں اب بھی آبادی ہے، سعودی کے قطر کے۔ تو میں نے ایک بدو سے پوچھا جو صحرا میں رہتا کہ تم لوگ تو ریت ہی ریت، راستہ کیسے پہچانتے؟ ویسے چلتے ہیں جیسے لکھا ہوتا ہے لاہور 90 کلومیٹر، اس طرح چلتے ہیں ریت۔ تو کہا ہم ستاروں کا علم جانتے ہیں، ہم ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہیں، پر دن میں وہ اتنا ہمارے اندر ہوتا ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ رات کو چلتے تھے ستاروں کو دیکھ کر، اور دن میں چلتے تھے ان روشن چوٹیوں کو دیکھ کر کہ یہ جگہ جگہ تھیں، اور انہوں نے ان کو متعین کیا تھا، یہاں سے جدے مڑنا ہے، یہاں سے یمبو مڑنا ہے، یہاں سے عدم مڑنا ہے، یہاں سے عقبہ مڑنا ہے۔ تو وہ ان نشانیوں کو اگر کھو دیتے تھے تو بھٹک جاتے تھے، اور اس زمانے میں کوئی مواصلات نہیں تھے کہ بھئی ہم بھٹک گئے ہماری مدد کو پہنچو گا سلطان، پھر وہ کشتیاں برباد ہو جاتی تھی۔ تو خدا یہ زندگی کے سمندر میں وہ روشن چٹان ہے جو انسانی کشتیوں کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ روشن چٹان ہے اور یہ زندگی کا سمندر ہے، اور یہ طارق جمیل ایک کشتی ہے اور اس سے راستے کی تلاش ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اس چٹان کو سامنے رکھ، یہاں سے تیرا راستہ دنیا کی عزتوں کو بھی جاتا ہے اور آگے جنت کو بھی جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ کتاب، ہدن للمتقین۔ سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا یا اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا، یہ عربوں کے معاشرت کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہے، سو ہدایت ہے سیدھے راستے کی رہنمائی فرمانا، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اوے نماز پڑھا، یہ بھی ہدایت کا راستہ، میرے بھائی آپ نماز ادا فرما لیں۔ تو یہ ہدایت، پہلی ہدایت نہیں، پہلا سوٹا ہے، دوسری ہدایت کا راستہ دکھانا ہے پیار محبت سے۔ تو ماں باپ بھی جب سمجھاتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ کے،
ہمارے استاد کاری بھی جب سمجھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ڈنڈے مار مار کے، ڈنڈے میں بھی تیل لایا ہوتا ہے چنگی طرح ٹک کے پاوے. میں نے طالب صاحب جو ہمارے اسٹوڈنٹ تھے سینٹرل ماڈل اسکول میں، سب سے زیادہ میں نے ان کی مار کھائی. وہ ایسے ٹکا کے مارتے تھے نا، ایک ہاتھ یہاں رکھتے تھے اور اتنا بڑا ہوتا تھا سیف جس میں وہ سوٹی پڑی ہوتی تھی. اور خالد میلہ میرا جگری یار 55 سال سے میری اس کے ذمہ ہوتا تھا ڈنڈا نکال کے لانا. تو ڈنڈا لانا والا میرے یار ہوتا، وہ ایسے اندر اتر جاتا تھا وہ ڈنڈا، اور ہماری ہائے ہائے ہوتی تھی. لیکن وہ ایک دم فلم دیکھ کر آئے میں اور جاوید نذیر مرحوم فوت ہو گئے، تو وہ تھوڑا آگے تھا، وہ بھاگا بھاگا جا کے بستر پہ لیٹ گیا الٹا ہو کے، کہ میں تو ستا پہ. میں تھوڑا پیچھے تھا تو میں برآمدے میں ہی پکڑا گیا، مجھے جم مارا. ابھی بیان کر کے مجھے ضربیں یاد آ رہے ہیں. جاوید نذیر بڑا خوش کہ طارق زمین نو لتر پہ گیا، میرا تو پتہ ہی نہیں لگا. اور این کر کے ستا پہ نا کہ آرام نہ رتو رضائی لائک سوری دیا ٹھاک. یہ بہت غلط طریقہ ہے، بہت غلط ہے. پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. دینی مدرسوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ اسکولوں کا بھی یہی حال ہے، اور ماں باپ کا بھی یہی حال ہے کہ ماں باپ اپنی بات اتارنا چاہتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ. کئی دفعہ میرے پاس معصوم بچیاں بچے جو وہ میرا پرچہ اچھا نہیں ہوا، اب میرے نمبر تھوڑے آئیں گے، میرے ماں باپ مجھے بون ڈانٹیں گے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا پتر میں کی کروں، کوئی دم ضرور پڑا، کچھ تعویذ دے ماں. وہ نادان ماں باپ ہیں جو بچوں کو کم نمبر آنے پہ ڈانٹتے ہیں. ان والدین نے اپنی سب سے قیمتی دولت برباد کر دی، اے پر، بی پر، سی پر. اس کو تعلیم تھوڑا ہی کہتے ہیں. تعلیم تو سمجھ کا نام ہے، رٹا لگا کے پڑھ لینے کا نام تو تعلیم نہیں ہے. ہمارا ایک دوست تھا ان پڑھ، اور وہ بہت بڑا کاروباری، سمجھ کا تعلق پڑھائی سے نہیں. تو اس نے کپڑے کے شرٹس کی دکان کھولی. تو اس کی بیوی پڑھی لکھی تھی. اس نے کہا دیکھو 1 شرٹ فار 1 پاؤنڈ اینڈ 3 شرٹس فار 2 پاؤنڈ. اے تو یاد کر لے، جڑا گاہ کب تو اے آکھنا. ٹھیک ہے. اب ایک عورت آئی، وہ راستہ بھول گئی تھی، وہ اس کے سٹور میں آ گئی. اس نے راستہ پوچھا کہ ایجیکس کا راستہ کدھر ہے؟ ان کا 1 شرٹ فار 1 پاؤنڈ اینڈ 3 شرٹ فار 2 پاؤنڈ. اس کو حیران ہو کے دیکھنے لگی. اس نے پھر اپنی بات دہرائی، اوپر کہنے لگا 1 شرٹ فار 1 پاؤنڈ 3 شرٹ فار 2 پاؤنڈ. وہ ہنستی باہر گئی، ایک بدلو لے کے آئی. اس نے اس کو بتایا تو اس نے کہا یہ تم سے شرٹ نہیں خرید رہی، یہ بھول گئی ہے، تم سے راستہ پوچھ رہی ہے، اور تم اسے 1 شرٹ فار 1 پاؤنڈ بتا رہے ہو. تو یہ کہہ رہی ہے کہ اسے کہو میرے گھر آ جایا کرے، میں اسے مفت میں انگریزی پڑھا دوں گی. تو ہمارے جو آج کل کے والدین ہیں نا، وہ ایسی تعلیم کے پیچھے ڈنڈے اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ بس تیرا اتنے اے آنے چاہیے، اے آنے. اچھے انسان بنے، رزق یہاں لکھا ہے، ڈگریوں پہ نہیں لکھا ہو. ہمارے والدین نے بچوں کو مریض بنا دیا، اور انہوں نے ڈپریشن میں کا شکار کر دیا، پریشر ڈال کے. ہمارے والدہ نے پڑھایا سے پر پریشر نہیں ڈالا، چونکہ ہم تو ہاسٹل میں رہتے تھے. ایک دفعہ گورنمنٹ کالج لاہور ماشاءاللہ میرے 1000 میں سے 90 نمبر آئے. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ تھا کالج کا امتحان، مطلب اوپر بورڈ کا نہیں تھا، کالج کا امتحان تھا. تو وہ بھی ایک بڑی عزت ہوتا ہے. میں بڑے فخر سے بتاتا کوئی ہے جن 1090 آئے ہوں، میرے آئے. تو ہدایت ہوتا ہے کسی کو پیار محبت سے سمجھا کے انجام بتانا. ہمارے بچے تو ذبح ہو گئے اسکولوں پر اور پڑھائیوں پر، اور ٹیوٹر اور ٹیوشن سینٹر. ان بیچاروں کی جو پنپنے کی عمر تھی، بڑھوتری کی اور عقل کی گروتھ کی عمر تھی، وہ ساری برباد ہو جاتی. کہ جو ہی سر نکالتے ہیں نافرمان ہوتے ہیں، چونکہ ان کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہ 3 سال کی عمر میں اسکول جاتے ہیں، وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں.
اسی میں پیچھے سے کرنٹ زیادہ آ جائے تو یہ پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ جب 3-4 سال کے بچے پر کتابوں کا بوجھ لادا جاتا ہے، پھر ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے، تو ان کے نیوران کہتے ہیں دماغی سیل، وہ جل جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ پھر جو بڑے ہوتے ہیں نہ ماں باپ کی سمجھتے ہیں نہ کسی اور کی سمجھتے ہیں، وہ اپنی کرتے ہیں، اپنی موج میں ہوتے ہیں۔ ہدایت محبت سے، پیار سے کسی کو بتا دینا، آگے وہ لے لے تو ٹھیک ہے، نہ لے تو میرا ذمہ ختم ہو گیا۔ ھذا بلاغ للناس۔ وہ روشن چٹان جو انسانوں کو راستہ دکھاتی ہے، پانی کے سمندر میں اور منزل کا پتہ بتاتی ہے، زندگی کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے قرآن وہ چٹان ہے جو انہیں زندگی کا پتہ بتاتا ہے، آخرت کا پتہ بتاتا ہے، اور صحیح منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ جب اللہ نے ہم نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ میں ہدایت دے، تو اللہ نے ہماری دعا قبول کر کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ لوگ تم نے مجھ سے ہدایت مانگی تھی نا، تو لو یہ کتاب آ گئی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، یہ ہدایت کا سامان اور سبب ہے۔ اور یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں ایسا دعویٰ ہے جو کائنات میں نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کرے گا، نہ کسی کے بس میں ہے سوائے اللہ کے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ شک خود عربی زبان کا لفظ، ریب کا ترجمہ شک نہیں ہے۔ شک کسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہاں وہ ملت روڈ پہ کھڑا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ مدرسہ حسنین کدھر ہے، تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ راستہ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ گلی جاتی ہے۔ اس کیفیت کو شک کہتے ہیں، اس میں یہ کیفیت شدید ہے۔ دوسرا لفظ ہے مریا، وہ بھی دماغی شک والی کیفیت ہوتی ہے، لیکن شک سے ذرا ہلکی ہوتی ہے کہ وہ اس کو تھوڑا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ جو ڈبل روڈ جا رہا ہے نا، یہ جا رہا ہے مدرسہ حسنین کو، اور ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے، اس طرح ہو گیا ہے۔ ایک طرف خیال واضح زیادہ ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں مریا۔ ریب کسے کہتے ہیں کہ وہ یہاں یہ اس چوک کو کیا کہتے ہیں جہاں سے ادھر مڑتے ہیں، گرین ٹاؤن چوک پر آتا ہے اور ایک سیکنڈ کے لیے کہتا ہے مدرسہ حسنین کدھر ہے۔ اب یہ کدھر ہے بھی پورا نہیں ہوا کہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے ہمارے بورڈ پر مدرسہ حسنین، وہ کدھر، وہ یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی زیادہ ٹائم ہے۔ ایک لمحے کے تردد کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ ایک لمحے کی ابتدا میں تھوڑا تردد اور اسی لمحے کے آخر میں وہ تردد ختم ہو گیا، اسے عربی میں ریب کہتے ہیں۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے وہ میرے بیوقوف بندو، وہ میرے پیارے بندو، اللہ تعالیٰ لاڈ سے پکارتا ہے، کبھی ڈانٹ کے پکارتا ہے، وہ میرا بندو میری کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے کہ ایک کھٹک ٹک ٹک بھی زیادہ ہے، اتنی دیر کا بھی کھٹکا نہیں ہے، تو میری شک اس میں کہاں آئے گا جو اتنی طاقتور کتاب ہو، تم اسے چھوڑ کے لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کتنے بے وقوف۔ الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ کا ترجمہ سمجھ میں؟ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے لا ریب کا علم لینا پڑے گا۔ کہ قرآن کی بات سامنے آئے تو زبان کہے لا ریب۔ سود سے مال گھٹتا ہے، دل پکارے لا ریب۔ صدقہ سے مال بڑھتا ہے، دل پکارے لا ریب۔ حالانکہ یہ 100 روپے پیا ہے، میں نے اس میں سے 10 روپے نکال کے صدقہ کر دیا، یہ 100 روپے پیا ہے، اس میں 10 روپے میں نے سود لے لیا، ادھر 90 پڑے ہیں، ادھر 110 پڑے ہیں۔ نظر عقل خبر ہر شے کہہ رہی ہے کہ 90 تھوڑا ہے، 110 زیادہ ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ 90 زیادہ ہے، 110 تھوڑا ہے۔ تو یہاں اس آیت کا علم چاہیے لا ریب فیہ۔ یہ علم مدرسوں میں نہیں سکھایا جاتا، مدرسوں میں صرف لائے نفی جنس ہوتا ہے۔ شیخ رمضی صاحب لائیں گے کوئی ڈھونڈ ڈھانڈ کے نقطے، نحوی، لغوی، صرفی، نحوی، بلاغی،
اس سے تو نہیں ریب دور ہوتا. ریب دور ہونے کے لیے مشقت کی گھاٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا فانی ہے لا ریب، آخرت باقی ہے لا ریب، دنیا دھوکہ ہے لا ریب، جنت حقیقت ہے لا ریب، اللہ حق ہے لا ریب، کفر باطل ہے لا ریب، کفر اندھیرا ہے لا ریب، اسلام نور ہے لا ریب، قرآن کتاب اللہ ہے لا ریب، سود ہلاکت ہے لا ریب، زنا ذلت و پستی ہے لا ریب، ظالم برباد ہوتا ہے لا ریب، جھوٹے پہ لعنت لا ریب، ظالم پہ لعنت لا ریب، ایمان پہ کامیابی لا ریب، نماز فرض ہے لا ریب، زکوٰۃ فرض ہے لا ریب، حج فرض ہے لا ریب. یہ لا ریب اندر میں آئے گا تو پھر یہ قرآن بھی آئے گا، ورنہ باہروں سلام کر کے ٹور جائے گا تو تسی کردے رہو تقریراں. فیضی کا نام سنا ہے؟ اچھا، ناشتہ والا فیضی، بڑا علم ہے آپ لوگوں کا، ہمارے اتنا علم. اکبر کو گمراہ کرنے والے 3 آدمی تھے، ایک ملا مبارک عالم دین، اور اس کے 2 بیٹے ابو الفضل اور فیضی. ان تینوں نے اکبر کو تباہ و برباد کر کے مرتد بنا دیا اور خود بھی مرتد ہو کے مر گئے. فیضی نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے حروف کے ساتھ، با نہیں استعمال کی، تا نہیں استعمال کی، صا جیم خا غال زا شین ضاد وا قاف نون، کتنے الفاظ نکال دیے. اور پچھلے چند بغیر نقطے کے حروف کے ساتھ اس نے قرآن کی تفسیر لکھی اور خود بھی بے ایمان ہو کے مرا اور اکبر کو بھی گمراہ کر دیا. لا ریب سیکھو بچوں، لا ریب اس کی لغت نہیں، اس کی حقیقت کہ جو کہہ دیا اس میں میرے رب نے حق ہے. پھر قرآن تمہارے اندر اترے. کتنے درس قرآن ہو رہے ہیں، اور ابھی رمضان میں کتنے درس قرآن ہو رہے ہیں، لاکھوں جگہ پر ٹی وی پر آ رہے ہیں اور چینلوں پر آ رہے ہیں، مسجدوں میں ہو رہے ہیں، لیکن لا ریب کوئی نہیں، نہ سنانے والے کے پاس نہ سننے والے کے پاس، تو وہ دائیں بائیں سے گزر جاتا ہے. جھوٹے پر لعنت لا ریب یہ کہنا تھا، وہ کہتا جی جھوٹ کے بغیر پھر کام نہیں چلتا. وہ لا ریب کتنے گیا؟ سچوں کے ساتھ اللہ ہے لا ریب. اور یہ سچ سے تو کام ہی نہیں چل سکتا. یہ تو میں مثال دے رہا ہوں، ہم قرآن سے نفع کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو ہمارے بچے جھوٹ بول کے چھٹی نہیں لے لیے تو حالانکہ تم قرآن پڑھ رہے تھے. کبھی چاچا بیمار کر دیتے ہو، کبھی دادی بیمار کر دیتے ہو، کبھی اماں. ایک یہاں تھا بچہ، اس نے کوئی 10 دفعہ دادی کو مارا، آخر کار چلا ہی گیا بیچارہ. تو قرآن پڑھنے والے آرام سے جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے. اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے. چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا. زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات، پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی. المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ وہ دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی اور زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے. لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہوں. اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد سے. سب تعریف، ایک ہوتی مدح، ایک ہوتی حمد. مدح ہے خوشامد اور مدح ہے کسی عوض میں. خوشامد کو بھی مدح کہتے ہیں اور کسی احسان کے بدلے میں تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں. اور حمد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ ذات ہے ہی قابل تعریف، اس کی تعریف اس کا حق ہے،
اس کا حق ہے. تو جس میں کوئی خوبی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو. تعریف، آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو. سنیے، تعریف مراد نہیں ہے، خوشامد مراد. تو خوشامد آدمی کو تباہ کر دیتی، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتی. جیسے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی. تو خوشامد ہمارے دینی حلقوں میں بھی ہے. تھوڑا سا کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد، کوئی دین کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد. ہم ایک بڑے شیخ سے ملنے کی، ہمارے بڑے مشائخ میں سے، اس کے چشتی سلسلے کے، تو وہ تشریف فرما تھے، ہماری جماعت گئی، ان کے مریدین بیٹھے تھے. کہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں. تو پیر صاحب کچھ بولنے لگے تو انہوں نے کہا ادھر بعض اوقات میں بات کرنے سے پہلے جیسے یہ گانے والے وہ راگ لاپتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لا سکے. تھوڑی تھوڑی میرے اس زمانے پرانے کی یادیں الو کی پٹھی آ جاتی ہیں. وہ فرمانے لگے ابھی انہوں نے اتنا ہی کیا تھا تو مریدین کہنے لگے سبحان اللہ. میں نے اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا. کرما لے کو پیر نو بولن تو دو خالی سبحان اللہ. یہ ہیں وہ پیر مرید جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے. ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے، افسر بن جائے، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بس اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وقوف سمجھتا ہے میرے تو بڑا افلاطون دنیا اس کو. اور جو کو دین میں بڑا ہو جائے تو اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنید بغدادی میں ہی ہوں. تو یہ دھوکہ نہ لینا کسی کو. میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کی، بچے میں، بڑے میں، بیٹے میں، نوکر میں، دوست میں، کسی میں میں اس کی کھل کے تعریف کرتا. اس کا حق. خوشامد نہیں کی زندگی بھر، اور تعریف میں بخل نہیں کیا، خوشامد کے قریب نہیں گیا. یہ منافقت ہے. ہمارے دوست سے کہنے لگا، ایک وزیر سے میں ملنے گیا، کہنے لگا اس کو میں نے گلا کیا تیرے کام تھے کیسے ہو رہے ہیں، سارا کام گڑبڑ ہو رہا ہے. تو میں تمہیں اپنے مشیر بتاؤں کیسے ہیں میرے مشیر، تم دیکھنا. کہ جب ایسے میرے مشیر ہوں گے تو میں خواب کام کروں گا. کہ کیا دیکھنا؟ کہ اس نے بیل بجائی. کہ فلاں کو بلاؤ، اس کا جو ساتھ تھا، پیے وغیرہ جو بھی. تو اسے کہتا ہے سنا ہے، یہ سندھ کی بات، صحیح سنا ہے خشک سالی ہے، بارشیں کوئی نہیں ہوئی. ہاں صحیح، دیہات اجڑ گئے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، لوگ بھی تھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں. جی آپ نے صحیح سچ کہا ہے. شیو لے جائیں، بیل بجائے، دوسرے کو بلاؤ، وہ آ گئے. صحیح سنا ہے بڑی بارشیں ہوئی ہیں، بڑی ہاں صحیح طوفان آئے پڑے، جانور چل بہ گئے، گھر بہ گئے، صحیح دیہات تباہ ہو گئے. صحیح. میں نے کہا یہ میرے مشیر ہے، میں کیا حکومت چلا. تو دیکھو خوشامد حرام ہے اور تعریف نہ کرنا بخل ہے. اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی. تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا. کیونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تجھے میرے واسطے ہی بولی رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے اپنا تعارف کرانے کے بعد نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی تجھ سے ہی مانگنا. پھر اس کو اللہ یہاں لائے کہ اے یہاں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے انسانوں ایک رب کے سامنے جھک جاؤ. عبادت کہتے ہیں ذلیل ہونا، عاجز ہونا، جھک جانا، بچھ جانا. لٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے. تم ایسے گردن اونچی رکھو، علماء ہیں تو انہوں کسی جتی سے نہیں لکھنا، اور تم لوگوں کے سامنے بچھ جاؤ تو تمہیں آنکھوں کا سرما بنائے. تو بندگی کے قابل صرف ایک.
اگر کوئی ایسا ہے جو اس رب کی طرح آسمان بنا دے، کیا خوبصورت اللہ نے بات کی، اور اللہ کی طرح زمین کا فرش بنا دے، اور اللہ کی طرح آسمان سے پانی بنا دے، اور اللہ کی برسا دے، اور اللہ کی طرح زمین سے رزق نکال دے، تو اس کی پوجا بھی شروع کر دو، اس سے بھی مانگنا شروع کر دو۔ عبادت کا حصہ ہے اللہ سے مانگنا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانا، عبادت کا حصہ ہے اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا۔ تو ہمارے ہاں اس میں بہت افراط و تفریط ہے، لوگوں نے انسانوں کو خدا کے درجے تک پہنچایا ہوا ہے۔ آگے قرآن پاک میں ایک کم 90 دفعہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، ایک کم 90 دفعہ، یعنی 99 89 تسعہ ثمانین۔ پہلا یا ایھا الذین، اے ایمان والو، قرآن کا طرز ہے یا ایھا الناس، سبھی پہلے میں نے سنا، اے لوگو، یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد سب، یا ایھا الذین کفروا، اے کافر، یا اہل الکتاب، اے عیسائی یہودی، یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو، اور ایک طرز ہے یا ایھا الذین، بولو، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی صفت سے پکار کے ہمارے ایمان کی گواہی خود دی، اے ایمان والو، اے یہودیو، اے کتاب والو، اور اے ایمان والو، کتنا فرق ہے؟ اللہ نے ہمیں ٹائٹل دیا ایمان والو۔ پہلا آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور آخری ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا حق اپنے نبی کا بیان کیا کہ بندگی کا سلیقہ قرینہ کہاں سے آئے گا؟ در مصطفیٰ سے ملے گا، غلامی مصطفیٰ سے ملے گا، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو اس میں پہلا ادب اللہ نے سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب سے ادب کے ساتھ بات کیا کرو، بے ادبی کے ساتھ بات نہ کیا کرو۔ یہ ترجمہ لفظ کا نہیں ہے، جو مراد ہے وہ بتا رہا ہوں۔ یہودی آتے تھے، ایک راعنا، ہمارا خیال کر، ایک راعینا، ہمارے چرواہے، تو کم وقت آتے تھے اور کہتے تھے راعینا، ہمارے چرواہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو میرے نبی کا ادب سیکھو، میرے نبی کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھنا بھی سیکھو، بولنا بھی سیکھو، اس کی غلامی کو بھی سیکھو، تو پھر تمہارا اللہ سے تعلق جا کر بنے گا۔ اگر تم میرے نبی کے غلام نہ بنے، میرے نبی کے سامنے تم نے ادب کے زانو نہ جھکائے، تو تم کچھ بھی نہیں پا سکتے ہو اللہ کی بارگاہ سے۔ تو اللہ کے نبی کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، ایک آپ کی ذات کے لیے ادب، ایک آپ کی زندگی کو اپنے اندر لانا۔ سب سے بڑا ادب اور محبت تو یہ ہے۔ ہمارے ہاں تو محبت کے پیمانے اپنے خود ساختہ ہیں نا۔ تو ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی ایک حدیث سنا تھا، میرا نبی وضو فرما رہے تھے اور وضو کا پانی نیچے گر رہا تھا، تو صحابہ نیچے سے پانی لے کر پی رہے تھے، کوئی یہاں مر رہا، کوئی یہاں مر رہا۔ ہم نے کہا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہا جی آپ کی محبت میں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا واہ، بڑی سوکھی محبت بنا لی تو، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بڑا آسان کر دیا تو ہم نے محبت کو۔ میں بتاؤں میرے اور میرے رب سے محبت کرنے والا کون ہے؟ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہوتا ہے، تو میرے نبی فرما رہے ہیں میں بتاؤں مجھ سے اور میرے اللہ سے پیار کرنے والا کون ہے؟ فَلْيَسْتُطِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو ہمیشہ سچ بولے وہ ہے مجھ سے پیار کرنے والا اور میرے رب سے پیار کرنے والا۔ کتنے پاکستانی عاشق نکلیں گے اس میزان پر؟ کوئی فیصلہ آباد کی آبادی 1 کروڑ کے قریب جا رہی ہے، کوئی 15-20 لے آ کے دیو کا سچ ہے، زیادہ نہیں، صرف 20-25 لے آ کے دے دو۔ ان 8 بازاروں میں کوئی ایک سچا لا کے دے دو۔
فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو مجھ سے میرے رب سے پیار کرتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جاؤ بازار میں دیکھو، ہر تاجر دھوکے باز بیٹھا ہو، دیکھو سارے ایک جیسے نہیں، لیکن بہت کم ہیں جو سچے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ فراڈ 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 فراڈ، اسی حرام پیسے سے کچھ خیرات کر دیا، کوئی دیکھ چڑھا دی، لو جی بس کام بڑھ گیا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں مجھ سے میرے رب سے پیار کی نشانی دوسری یہ ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ جہاں رہتا ہے وہاں سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسیوں سے، اپنے ہوں پرایاں، سب کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی زندگی، اس کو پڑھا کرو بھائی۔ آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں الگ مطالعے میں پڑھا کرو، سیرت پڑھا کرو۔ جب میں نے سیرت کو پڑھا تو مجھے اسلام اور شکل میں نظر آیا اور اس کی خوبصورتی میرے اوپر کھل گئی۔ فقہ قانون ہے، قانون میں حسن نہیں ہوتا، شدت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ اور سیرت میرے نبی کی زندگی جو ٹپکتا ہوا شہد ہے، جو کھلا ہوا پھول ہے، جو برستی ہوئی پھوار ہے، گنگناتا ہوا ندی ہے اور چشمہ ہے۔ گم ہو جاؤ گے نبی کی زندگی میں اگر پڑھنا شروع کرو گے۔ میں گیا ایک دفعہ ایک عرب ملک، تو وہاں ایک سائنسدان تھے بنگلہ دیش کے، وہ آئے تھے، امریکہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے وہاں سے ان کو ہائر کیا کہ ہمارے بچوں کو آپ ذرا کچھ سائنس پڑھا دیں، لیزر ٹیکنالوجی، آج کی جدید ٹیکنالوجی کا۔ میں نے کہا چلو میں عربوں کی خدمت کر دوں، تو میں وہاں سے سب کچھ چھوڑ کے ادھر آیا۔ 2 سال بعد ملاقات ہوئی تو کہنے کہ میں واپس جا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگا ان کو پڑھنے کا شوق ہے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بہت پیسہ، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی، واپس چلے۔ تو چونکہ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں کیمرے کے ساتھ، آپ تو مدرسے کے بچے بیٹھے ہو، تو آپ کے لحاظ سے بات یہ ہے کہ صرف فقہ میں گم نہ ہو جاؤ۔ یہ خشک عبارات کا نام دین ہے ہی نہیں، خوبصورت جو دل کو ہلاتا، جو دل کے تاروں پہ چھڑ کر سارے وجود کو جھنجھنا دے اور روح کو تڑپا دے اور دل کو گرما دے، وہ ہے قرآن۔ اور یہ فرض، یہ واجب، یہ حیض، یہ نفاس، اس میں ایمان مانتا ہے۔ حور عین کا امثال الدلع المكنون، وہی ہائے ہائے کیوں ہو گئی؟ کیوں ہائے ہائے ہو گئی؟ کأنہن الیاقوت والمرجان کواعب اتراب۔ ارے پاگلو، تمہیں قرآن کا ذوق ہی کوئی؟ تخصص کرنا ہے جی، کس میں؟ فقہ میں تخصص کرنا۔ میں فقہ کی نفی نہیں، فقہ کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے، لیکن جس چشمے سے فقہ نکلا ہے اس کو تو ہم نے سوکھا کر دیا۔ کیا میرا رب ذوق سے بولتا ہے! میں صرف ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم علم حاصل نہیں کر رہے، اور انسان کو عظمت علم سے ملی ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرشتوں کو کیوں جھکایا آدم کے سامنے؟ نمازیں تھیں ان کے پاس اس وقت، روزے تھے، حج، علم، اور علم دین دنیا کو دونوں، الاسماء کلھا، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، باٹنی بھی، شریعت بھی، فقہ بھی، مالکی، حنبلی، حنفی، سارے سب کچھ میرے رب نے آدم پہ فیضان کیا، تو پورے 7 آسمان کے فرشتوں کو سجدے میں ڈال دیا۔ علم ایسی طاقت، علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ بریاں کرے عبادت، روے اللہ کلو بیگانہ ہو۔ آج جو جتنا جاہل ہے اتنا ہی بڑا بزرگ ہے۔
میں سینٹرل ماڈل اسکول پڑھتا تھا تو داتا دربار رحمۃ اللہ علیہ بالکل قریب سے گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، تو ہم وہاں جمعہ پڑھنے چلے جاتے تھے. کبھی کبھی شوق آ جاتا چلیے جمعہ پڑھیے، تو کوئی پابندی جمعے کی بھی نہیں تھی. ہاں جب وہ امتحان قریب ہوتے تھے پھر نمازاں بھی تھے، جمعے بھی تھے، دعاؤں ہیں، کیونکہ مجھے تو پڑھنے کا شوق نہیں ہوتا تھا. تو مجھے دیکھو میں جو ہے نا، اچھا میرا حافظہ اچھا تھا شکر ہے اللہ کا، میں کتاب لے کے بیٹھتا، یا اللہ کل پیپر ہے، کیمسٹری کی کتاب ہے، مجھے تو کچھ آتا نہیں، تو مہربانی کر میں جہاں سے کھولوں نا کل پیپر وہیں سے آ جائے، بسم اللہ الرحمن. اور پھر میں 10-15 صفحے ادھر پڑھ لیتا، 10-15 صفحے ادھر پڑھ لیتا، یہ کام 15-20 دفعہ کرتا، میں اچھے نمبروں سے پاس. 8ویں جماعت میں نا سینٹرل ماڈل جیسے اسکول میں سیکنڈ آیا. تو اب میرے ٹیچر خوش ہونے کی بجائے میرا کان پکڑ کے ناراض ہو رہا ہے، تو پڑھتا تھا ہے نہیں تو سیکنڈ کے میں آ گیا. علم ایک ذوق ہے. یہ تھا نا آئنسٹائن جس نے ایٹم بنایا، کم وقت انسانیت تباہ کرتا. یہ پڑھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا. یہ جرمن تھا، پھر منتقل ہو گیا تھا کیلیفورنیا ہیوسٹن. تو یہ پڑھ رہا تھا، تو ایک طرف پڑا تھا گلدستہ، تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا، کہی کھانا کھا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو میں کھا لیتا ہوں. تو کتاب دیکھتے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے کھاتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا. تھوڑی دیر بعد بیوی آئی تو اس نے کہا تو نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا میں نے تو کھا لیا. تو یہ دیکھو ایسے ہی پڑھا، اس نے دیکھا تو کھانا، تو کہا پھر میں نے کیا کھایا ہے؟ سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا. تو میں پڑھتے پڑھتے پیچھے گوشت کی خوشبو آتی ہے، مڑ کے دیکھنا شروع کھا کے علم آئے. والدین سے کہتا ہوں اب یہ A+ اور A اور B اور C اور O لیول A لیول یہ کوئی علم نہیں ہے. علم عقل کو بیدار کرتا ہے، سمجھ کو. وہ علم پاکستان میں ہے، پوری امت میں کوئی نہیں. اندھا دھند تقلید آ رہی ہے، جو وہاں سے آ جاتا ہے اس کو اپلائی کر دیتے. تو بچوں مجھے پتہ ہے ہماری تعلیمی ادارے صرف کاروباری ادارے ہیں، ان میں تعلیم نام کی کوئی شے نہیں، صرف کاروبار ہے. لیکن میں صحیح بات تو بتاؤں کہ ہم علم سے خالی ہیں، ہماری نسل علم سے خالی ہے. صرف ڈگری کا چکر ہے کہ ڈگری لگ جائے جی میں مرضی لگ جائے. تو جو قومیں علم میں فقیر ہوتی ہیں وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتی. یورپ ذلت کی پستیوں میں تھا اور 3 صدی انہوں نے اپنی نسلوں کو کھپایا، اور آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اپنے علم کی طاقت سے. اور ہم صرف پیسے کے چکر میں، پستی کے انتہا میں، سوائے اپنے پیٹ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کچھ قوم کو دے کے جائیں، کچھ انسانیت کو دے کے جائیں. نیوٹن کی جس دن شادی تھی، نیوٹن 1747 میں مرا ہے، جس دن اس کی شادی تھی اپنی لیبارٹری میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس کا دوست ہے شادی پہ نہیں چلنا؟ کہنے لگا کس کی؟ کہا تمہاری؟ کہ میری؟ کہاں تمہاری ہے شادی؟ کہ اچھا مجھے تو یاد ہی کوئی. تم شادی سے 1 سال پہلے غائب ہو جاتے، بن کے میرا پروانہ آئے گا اکبر خانہ، اسی کے خیالوں میں گم رہتے ہو. دغا دغا وہی پٹھان بولتے. بچوں علم حاصل